بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات، روزے کا حکم بیان فرمایا کہ روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ دوسرے ارکان کی طرح اور فرائض کی طرح ایک فریضہ ہے۔ رمضان کا روزہ یہ کوئی مستحب اور نفل چیز نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے اختیاری چیز نہیں ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھ لے چاہے تو نہ رکھے، بلکہ یہ فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ صحت مند مسلمان پر جو مسافر نہ ہو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، اور روزہ رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ وہ اکثر مسلمان روزہ نہیں رکھتے، ان کے دل میں خیال ہی ہوتا ہے کہ جی مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، تو یاد رکھیے اس خیال کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ جو رکاوٹ، کمزوری، پیاس زیادہ لگنا یا بھوک زیادہ لگنا، جو وجوہات انسان کے سامنے آئیں ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کر کے روزہ رکھنا چاہیے۔ پہلا حکم تو یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزہ چھوڑ دے پھر اس کے بدلے میں وہ ساری زندگی اور پورا سال روزہ رکھتا رہے تو جو فضیلت اور جو برکات اسے رمضان کے روزے کی حاصل ہونی ہے وہ بعد میں حاصل نہیں ہو سکتی، اتنی اس روزے کی اہمیت ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض تھے تم پر بھی روزے فرض ہیں۔ تو ساری شریعتوں میں روزے فرض رہے ہیں، البتہ ان کی مقداریں مختلف رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے جنہیں ایام بیز کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی جو امت تھی ان پر ایک روایت کے مطابق سال کے روزے فرض تھے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ گئے تورات لینے کے لیے، وہاں انہوں نے عبادت بھی کی 40 دن، روزے بھی رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تو آپ نے یہود سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا 10 محرم کو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات عطا فرمائی تھی، تو وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ اور مشرکین مکہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں بھی بعض روایت کے مطابق 10 محرم کا روزہ فرض تھا، تو لیکن اس کی تفصیل ذرا یہ تھی کہ مسلمان جب رات کو شام کو افطاری کرنے کے بعد سو جاتا تھا اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، سو کر اٹھنے کے بعد رات سے ہی پھر اسے روزے کی پابندیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرما دیں اور یہ فرمایا کہ تم اب صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو، صبح صادق کے بعد تمہارا روزہ شروع ہوگا، تمہیں اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ تو بہرحال پورے رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں اور امت مسلمہ کے لیے یہی حکم ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں عاقل بالغ مسلمان زندہ موجود ہو اس پر روزہ رکھنا فرض اور لازم ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ پہلو بہت اہم ہے۔ اس آیت میں اور اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد، اس کی روح بیان فرمائی ہے۔ جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ، تو ہر حکم کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ روزے کی بے شمار حکمتیں ہیں، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ مثلاً ایک اس کا فائدہ اور حکمت روزہ رکھوانے کی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ مسلمان اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھے۔ جو مسلمان اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے، جذبات پر کنٹرول پانا سیکھ جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی اور دنیا اور آخرت اچھی بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کی حالت میں یہی فرمایا کہ تم نے کھانا نہیں، پینا نہیں، اور اسی طرح خود و گناہوں سے بچانا ہے، جنسی تعلق سے بچنا ہے۔ یہ جو 3 جذبات ہیں، کھانا پینا اور تعلق، یہ بڑے شدید جذبات انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، تو ان سے منع فرما کر سبق دیا کہ انسان اپنے جذبات اور خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھے۔ اور تقویٰ کا مطلب بھی یہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کا معنی ہے احتیاط کرنے والا، بچنے والا۔ تو مسلمان
کہ ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر بات میں، ہر عمل میں احتیاط ہو۔ جب بھی وہ بولنا چاہے اس سے پہلے سوچے کہ میں یہ بات بولوں یا نہیں، میرے لیے بات بولنا جائز ہے یا نہیں۔ جب بھی وہ کام کرنا چاہے تو اس سے پہلے یہ سوچے کہ مجھے اس کام کی اجازت اللہ رسول کی طرف سے ہے یا نہیں۔ تو یہ تقویٰ کا مقصد ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے اور جنسی تعلق سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے روزہ دار کے تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ ہونا چاہیے۔ انسان اپنی زبان سے غلط بات نہ بولے، کان سے غلط باتیں نہ سنے، آنکھ سے غلط چیزیں نہ دیکھے، ہاتھ سے غلط کام نہ کرے، پاؤں سے غلط کام چل کے نہ جائے، دل و دماغ سے غلط باتیں سازشیں نہ سوچے، اپنے دل کو حسد، بغض، کینہ، تکبر، مال کی محبت سے پاک کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تمام اعضاء کا روزہ ہے۔ جس نے اس طرح روزہ رکھ لیا اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من سلیمہ رمضان سلیمت لہو ثنا او کما قال علیہ السلام، کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا۔ تو یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی حدیث مبارکہ میں یہ مقصد بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظما، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی بھوکے پیسے تو رکھتے ہیں وہ لیکن روزے میں گناہ نہیں چھوڑتے، تو جو روزے کا اصل مقصد تھا وہ انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹے کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیسے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کا روزہ ہو اسے چاہیے کہ وہ چیخ چلا کر نہ بولے اور کسی سے لڑائی نہ کرے، اس سے وہ گالی نہ دے۔ اگر کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرے یا گالی دے تو اس سے کہہ دے انی امرؤ صائم، کہ میں تو روزہ دار آدمی ہوں، جو تم نے کام کر رہے ہو میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے تمام اعضاء کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ روزے کی حالت میں ایک روزہ دار وہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو عام 11 مہینے میں حلال پاک ہوتی ہیں، کھانا پینا وغیرہ، تو جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں وہ تو اور ذرا چھوڑنی چاہیے۔ وہ آنکھ کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں، اسی طرح زبان کے گناہ ہیں، دل و دماغ کے گناہ ہیں، ہاتھ پاؤں کے گناہ ہیں۔ اگر کسی شخص نے رمضان اس طرح گزارا اور اس کی کوشش کی کہ اس نے گناہ چھوڑ دی، اس روزے کا مقصد حاصل ہو گیا، اور جس نے یہ چیزیں حاصل نہ کیں اور روزے کی حالت میں گناہ کرتا رہا، آنکھ کے بھی، ناک کے بھی، کان کے بھی، دل و دماغ کے بھی، لیکن سارا دن بھوکا پیاسا رہا، وہ اس کا رمضان کے روزے کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اس سے مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی آدمی بہت زیادہ کھانا کھا لے، بہت زیادہ پانی پی لے، لیکن اس کی نہ بھوک ختم ہو نہ ہی اس کی پیاس ختم ہو۔ بتاؤ ایسے کھانا کھانے سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ کوئی آدمی بہت زیادہ علاج تو کرائے، بیماری ختم نہ ہو، دولت بھی خرچ کرے علاج پر، بیماری ختم نہ ہو۔ اس لیے روزے کے مقصد کو پہچاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھوا کر ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، ہماری یہ مشق پریکٹس کرانا مقصود ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر زور دیا۔ ایک آیت میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جو دل میں بات آتی ہے، جو ذہن میں اس کے خیال آتا ہے اس کے مطابق چلتا ہے وہ، یعنی اپنی خواہش کو، اپنے دل و دماغ کے خیال کو اس نے اپنا اللہ بنایا ہوا ہے، جبکہ اللہ ہے، اور اللہ کو اللہ ماننے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ یہ دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں مجھے کیا فرما رہے ہیں، یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ بات مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے۔ تو روزے کی اصل مشق اور پریکٹس یہ ہے، اس کی ہم بھرپور کوشش کریں، روزانہ عزم کریں کہ میں صبح سے شام تک روزے کی حالت میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی غلط بات نہیں بولوں گا۔ اگر یہ مقصد ہم نے حاصل کر لیا، بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ جتنے بھی روزے کے پھر فوائد ہیں اور فضائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں انشاءاللہ وہ سارے ہمیں حاصل ہوں گے۔ وہ کیا فضائل آپ نے ارشاد فرمائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے، روزہ دار کا خاموش رہنا تسبیح ہے۔ روزہ دار اگر سوتا بھی رہے سارا دن تو وہ اسے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ عبادت کا ثواب اس لیے ملتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، ایک فرض ادا کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ خاموش رہتا ہے سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے سارے فضائل حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزے کے مقصد کو پہچاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کے مقاصد کو پہچان کر
اخلاص نیت سے اور بہت ہی توجہ اور کوشش سے ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.